اور پہنے درود پاک۔ منبر رسول پر جلوہ افروز حفاظ کرام اور شعراء اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نوروز آباد کہ امام بارگاہ میں امام چوک پہ آج یہ چوتھی مجلس ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، جو میرے بھائی ادھر ادھر باہر ہوں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد امام چوک میں تشریف لائیں، امام بارگاہ میں تشریف لائیں، کیونکہ ابھی تک کوئی شہادت پڑھی نہیں گئی ہے۔ آج ایک شہادت پڑھی جائے گی۔ یہی کچھ دن ہمیں ملتے ہیں مولا کے غم منانے کا، غم حسین میں رونے کا، کربلا کے غم کو سن کر رو دینے کا، یہی کچھ دن ہمیں ملتے ہیں۔ تو اور جو میرے بھائی آواز اگر سن رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى انصار الحسین وعلى صحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین مندی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب آئیے پورا مجمع ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وآل محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا، آپ
بڑے اطمینان سے بڑی خاموشی کے ساتھ من ہی من میں کچھ لوگوں نے پڑھ لیا۔ درود ایک اہم عبادت ہے اور درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ بے شک درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں وہ سنت رسول اللہ ہے۔ بے شک بے شک اللہ نے نمازیں دی ہے، لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن خدا کی قسم صرف ایک چیز ایسی ہے جس کا نام درود پاک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں خود اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، بے شک سبحان اللہ۔ میں خود درود پڑھتا ہوں، اللہ خود درود پڑھتا ہے۔ تو ایک بار پورا مجمع بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک درود پاک کی فضیلت علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تمام فرشتے جبریل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، سرسائیل، ترتائیل، دردائیل، یہ جتنے فرشتے ہیں، تمام فرشتے، تمام انبیاء، یہ سارے آتے ہیں میرے نبی کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، بے شک درود پڑھنے کے لیے۔ سارے انبیاء آتے ہیں میرے نبی کے روضے پر پڑھنے کے لیے۔ ہم اور آپ جتنا ہو سکے جتنا زیادہ درود پڑھیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے۔ ایک بار اور پورا مجمع بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور نعت پڑھا کرتے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسان ابن ثابت ایک دن ہے، حضرت حسان ابن ثابت میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، میرے نبی کے چہرے پاک کو دیکھتے ہیں، میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت کیا رہے ہیں؟ حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي۔ حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں حسان ابن ثابت؟ آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ دیکھنے کی بات تو دور ہے، پوری دنیا میں کوئی کسی کی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں جتنے خوبصورت میرے مصطفیٰ ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سارے ابن ثابت کہہ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی کی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں جتنے خوبصورت آپ ہیں۔ تو میں نے عالم تصور میں نے عرض کیا ایک صحابی رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسان ابن ثابت آپ نے کہا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، پوری دنیا میں کسی کی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ اے حسان ابن ثابت آپ نے مدینے کے لوگوں کو دیکھا ہے، حسان ابن ثابت آپ نے مکے کے لوگوں کو دیکھا ہے، حسان ابن ثابت آپ نے یمن کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اے صحابی رسول آپ
आपने शाम के लोगों को देखा है, ए सहाबी रसूल, आपने अरब के लोगों को देखा है, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने तुर्किस्तान के लोगों को नहीं देखा, हस्सान इब्ने साबित, आपने अमेरिका के व्हाइट हाउस के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने न्यूजीलैंड के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने अफ्रीका के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने एशिया के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, आपने यूरोप के लोगों को नहीं देखा, ए हस्सान इब्ने साबित, फिर आपने कैसे कह दिया कि पूरी कायनात में किसी की मां ने इतना खूबसूरत बच्चा चला ही नहीं? ए हस्सान इब्ने साबित, हो सकता है कि इंडिया में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कि तुर्किस्तान की वादियों में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है एशिया के किसी हिस्से में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है यूरोप के किसी वादियों में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अफ्रीका में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है न्यूजीलैंड में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। ए हस्सान इब्ने साबित, आपने कैसे कह दिया? आवाज आई, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं जिसने पूरी कायनात को देखा है, जिसने शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी कायनात के खित्ते को जिसने देखा है। आओ चलते हैं उसकी बारगाह में, आओ चलते हैं जिब्रील अमीन की बारगाह में, आओ चलते हैं सैयदुल मलाइका की बारगाह में, आओ चलते हैं जिब्रील की बारगाह में। ये जिब्रील अमीन आपकी आंखों ने पूरी कायनात के लोगों को देखा है। ये जिब्रील अमीन आपकी आंखों ने शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी कायनात के लोगों को देखा है। ए जिब्रील अमीन, मुझे ये बताइए, क्या मेरे मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कहीं आपने किसी को देखा है? मशरिक में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत है? मगरिब में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत है? शिमाल में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत है? जुनूब में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत है? तो जिब्रील अमीन ने कहा, खुदा की कसम, मैंने पूरी कायनात को उलट पलट कर देखा, नबी से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे जतना जग बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह, नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, नारे हैदरी। यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए करना पाया, तुझे यकना यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। एक बार और बाबा से बुलंद अपने नबी की मोहब्बत में दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। और हिंदल वली ख्वाजा खाजका फ़ख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने क्या फरमाया? वही कल वाला शाह, बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, हो ना गरीब नवाज के चाहने वाले, तो बोलो ना, शाह, बादशाह, दीपना, सरदार, नदार, दस्त दर दस्त यजीर, हक़्क़ात की बिनाए ला इलाहा। अब जरा देखें, सरकार ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह। बस मैं बादशाहत का जिक्र करते हुए, आपको याद है ना कल मैंने कहाँ से छोड़ा है? कल मैंने मुझे वहीं से पढ़ना है। अब मैं बस रवानगी है करबला की तरफ। इंशाअल्लाह आज एक शहादत मुझे पढ़नी है, तो मैं पहले बादशाह पे जिक्र करूं, बादशाह पे बात करते हुए फिर आप सुने। सरकार इंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी फरमाते हैं, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह।
بادشاہت کے لیے کرسی چاہیے کہ نہیں بھیا؟ بادشاہت کے لیے کرسی چاہیے، ضروری ہے۔ تو مولا حسین کی بادشاہت میں نے پہلے شاید دکھا دیا، تو اس کو اب نہیں پڑھتا۔ اب آ جائیے شاہ است حسین پر، شاید کہ میں نے پہلے دن پڑھا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، پڑھا میں نے نہیں پڑھا، دوسری دن پڑھا نا بادشاہ پر کہ حسین کی بادشاہت میں نے شاید دکھلایا آپ کو، تو وہ یاد نہیں۔ چلو بادشاہ است حسین شاید ہو چکا ہے پرسوں کی ڈیٹ میں، شاید اگر نہ ہوا ہو تو وہ بھی بتا دیں آپ، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، اچھا پبلک کے نہیں ہوا ہے۔ تو اب ذرا سنیں، سرکار غریب نواز نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ اے میرے سرکار غریب نواز، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ است حسین، حسین کیا ہے؟ حسین بادشاہ ہے۔ سرکار آپ نے مولا حسین کو بادشاہ کہا، تو بادشاہت کے لیے کرسی چاہیے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر وہ بادشاہت کرے؟ جیسے یوپی، اتر پردیش کی کرسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یوگی آدتیہ ناتھ کے ہاتھ میں ہے۔ اتر پردیش کا راجہ بادشاہ کون ہے؟ یوگی آدتیہ ناتھ ہے۔ ایم پی کا بادشاہ کون ہے؟ موہن یادو ہے۔ اس کی کرسی الگ ہے، سی ایم کی کرسی الگ ہے، ودھایک کی کرسی الگ ہوتی ہے، سانسدوں کی کرسی الگ ہوتی ہے، ہوم منسٹر کی کرسی الگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی کرسی الگ ہوتی ہے۔ لوگ اسی کرسی پر بیٹھ کر بادشاہت کرتے ہیں، کرسی کا پورا کھیلا ہوتا ہے، کرسی کا ہی پورا کام ہوتا ہے۔ اے سرکار غریب نواز، آپ نے کہا بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، آپ نے کہا حسین بادشاہ ہے، آپ نے کہا حسین بادشاہ ہے۔ سرکار غریب نواز، آپ نے جو کہا حسین بادشاہ ہے، تو مولا حسین کی بادشاہت کہاں ہے؟ مولا حسین کی نشستگاہ کہاں ہے؟ مولا حسین کس جگہ پر بیٹھ کر بادشاہت کیے ہیں؟ مولا حسین کس جگہ پر بیٹھ کر بادشاہت کر رہے ہیں؟ ذرا آپ دکھا دیں۔ سرکار ہند الولی، یہ پورا مجمع آیا ہوا ہے، آباد کا پورا مجمع آیا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز، یہ جن کو جاننا ہے کہ آپ نے کہا کہ حسین بادشاہ ہے، یہ آپ کی بادشاہت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی سلطنت دیکھنا چاہتے ہیں۔ غریب نواز کی گنبد سے روحانی طور پر جواب آیا، عاقب حسین ناصری حسین کی بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ میرے سرکار غریب نواز حسین کی بادشاہت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کی گنبد سے جواب آیا، آؤ چلو چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، 1400 برس پیچھے گئے۔ جب 1400 برس پیچھے گئے تو ایک مسجد ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک مصلی لگا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مصلی پر امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہے مصلی پر گئے۔ سارے صحابہ کرام پیچھے، آپ کے پیچھے سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، صف لگائے ہوئے ہیں نبی کے پیچھے، نبی امامت کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نماز میں۔ اتنے میں مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا ننھا سا 4 سال کا ننھا سا ایک بیٹا، ایک بچہ اپنے ننھے قدموں سے مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ سارے صحابہ کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ نماز کے لیے آگے مصلی پر ہے۔ وہ ننھا سا بچہ اپنے قدموں کو دھیرے دھیرے ننھے قدموں سے آگے بڑھا کر سارے صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر میرے مصطفیٰ رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے۔ جیسے سجدے میں جانا تھا، وہ ننھا سا جو بچہ تھا، وہ ننھا سا بچہ اپنے ننھے قدموں سے آگے بڑھ کر گیا، اپنے نالا کے پشت پر بیٹھ گیا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، ذکر شہدائے کربلا۔ میرے مولا حسین اپنے نالا کے پشت پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب پشت پر جب جا کر بیٹھے، میرے مصطفیٰ سجدے میں ہیں۔ اب جیسے ہی پشت پر بیٹھے ہیں، سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ جبریل آیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، بیٹا حسین آپ کے پشت پر ہے، حسین پشت پر ہے، سر نہ اٹھانا جب تک حسین اٹھ نہ جائے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جبریل، مصطفیٰ اپنے سر کو اٹھائے گا ہی نہیں جب تک حسین اپنے مرضی سے اٹھ نہ جائے۔ یہ حسین حسین کی محبت دیکھو۔ میرے مصطفیٰ نماز میں ہے، سجدے میں ہے، سجدے میں پشت پر مولا حسین آ گئے تو مولا حسین کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ اب سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ مولا حسین پشت پر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے پشت پر بیٹھے ہیں، نانا کی پشت پر بیٹھے ہیں۔ ایک قاری صاحب ہیں، کہیں نماز پڑھائے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، یہ قاری صاحب کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا ہوگا کہ امام صاحب کبھی کیا کہتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں، اگر سجدے میں ہیں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو دل میں یہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا ہو اور سنائی نہ دیا ہو۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، چاہے وہ رکوع کی حالت میں ہو، چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہو، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا ہو اور میری کانوں میں وہ آواز نہ آئی ہو۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ آواز نہ سنائی دے۔ اچھا، یہی پھر صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام نماز میں ہیں، صحابہ کرام سجدے میں ہیں، اب میرے مصطفیٰ سجدے میں ہیں، مصطفیٰ کی پشت پر مولا حسین ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اللہ کو کہہ دیا ہو اور ہمیں سنائی نہ دیا ہو، ہمیں سنائی نہ دیا ہو۔ تو صحابہ کرام نے کیا کام کیا، صحابہ کرام کچھ صحابہ جو ہے اپنے سروں کو اٹھائے اور اٹھائے تو رسول اللہ کی جانب دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھا۔ جب دیکھا حضور سجدے میں ہیں، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں واپس چلے گئے۔ دیکھا پشت پر، دیکھا پشت پر حسین بیٹھے ہیں، پشت پر حسین بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ سجدے میں ہیں۔ صحابہ سجدے میں چلے گئے، صحابہ سجدے میں چلے گئے، صحابہ سجدے میں چلے گئے۔ بند کر دیجیے اس کو، بند کر دیجیے۔ صحابہ سجدے میں چلے گئے، ڈسٹرب کر رہا ہے، ایک دم بند کر دیجیے۔ پڑھیے بابا سے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ حسینی ہوں گرمی کی عادتیں چھیڑنے کی، کیونکہ میرے مولا نے ریت میں جا کر سجدہ کیا ہے، میرے مولا ریت میں گئے تھے۔ ہم گرمی سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ہمیں برسات سے ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم ہم اپنے من میں موڑ میں آ جاتے ہیں، بس ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم بس پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ذرا دیکھو صحابہ کرام نے اپنے سر کو اٹھایا، جیسے سر کو اٹھایا نبی کی جانب دیکھا، نبی کے پشت پہ دیکھا، نبی کے پشت پہ حسین سوار ہے، حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھ کر پھر سجدے میں چلے گئے، حسین کو دیکھ کر سجدے میں چلے گئے، حسین کو دیکھ کر سجدے میں چلے گئے۔ غریب نواز کے گنبد سے روحانی طور پر جواب آیا، حسین کی بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو نا تو دیکھ لو، جو اللہ کی نماز میں پشت رسول پر سوار ہو کر جو صحابہ پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہی حسین ہے، بے شک۔ وہی میرے مولا ہے، وہی حسین ہے۔ اللہ جانے
سجدے میں کیا بات ہوئی میرے مصطفیٰ اور اللہ کے درمیان. ادھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام 26 رجب ہے. 26 رجب مولا حسین اپنے نانا کے روزے پر ہیں اور اپنے نانا کی روزے پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں نا. جیسے دیکھتے ہیں کہ میری بہنا زینب آتی ہے, ثانیہ زہرا بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ. بی بی زینب کو جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا نا, مولا حسین قرآن کو بند کر دیے, کھڑے ہو گئے. تعظیمہ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو بی بی زینب نے کہا بھیا آپ نے قرآن بند کر کے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو مولا حسین نے کہا اے میری بہنا, آپ میری ماں کی شبیہ ہیں, آپ ثانیہ زہرا ہیں, آپ میری امی جان کی شبیہ ہیں. اور میرے نانا جب میری امی یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس آتے نا تو ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی زہرا کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو مولا حسین نے کہا کہ اے میری بہنا میں کون ہوں؟ زینب نے کہا بھیا تو حسین ہے. حسین نے کہا حسین تو ہوں. میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ حسین منی والا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. وقت کا محمد میں ہوں, وقت کی زہرا تو ہے, اور محمد پر واجب ہے کہ وقت کی زہرا کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کھڑے ہو گئے. اتنے میں ولید کا ایک نوکر آیا. ولید کا نوکر آتے کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی, ولید کی طرف سے یہ فرمان آیا ہے, یزید نے کہلوایا ہے کہ یزید کی بیعت کرو. امام علی مقام نے کہا تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے, یزید گناہوں کے زلزلے میں ہے, اور میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کوئی نجاست حسین کے قریب آ نہیں سکتی, اور یزید پورے نجاست کے دلدلے میں بدلتا ہوا ہے. بے شک بے شک. حسین بیعت نہیں کرے گا, حسین بیعت نہیں کرے گا. یزید کی بیعت حسین ہرگز نہیں کرے گا. حسین حق پر ہے, حسین ہرگز باطل کے بیعت نہیں کرے گا. تو ولید نے کہا آپ کا بلایا آیا ہوا ہے. ولید کے قاصد آیا, کہا ولید نے آپ کو بلاوا بھیجا ہے, چلیے آپ ولید کے دربار میں چلے. مولا حسین نے کہا جا میں آتا ہوں. وہ نوکر چلا گیا. اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے گھر سے اپنے حجرے سے جانے لگے, جیسے ہی جانے لگے ادھر پیچھے سے آپ کی بہن بی بی زینب الکبریٰ بی بی زینب آئی. اب بی بی زینب نے آ کر مولا حسین کے دامن کو پکڑ لیا, اور مولا حسین کے دامن کو پکڑ کر کہا بھیا حسین آپ نہ جائیں, اے حسین آپ نہ جائیں. کہا بہن زینب میرا مقتل مدینہ نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, میرا قاتل ولید نہیں ہے, میرا مقتل مدینہ نہیں ہے, کربلا ہے. اے بہن مجھے جانے دو. بہن نے کہا دربار کی بات آ گئی ہے, دربار میں تو ہرگز جانے نہ دوں گی. دربار میں اس سے پہلے کیا ہوا وہ میں دیکھ چکی ہوں. حسین میں جانے نہ دوں گی. حسین کے دامن کو پکڑی ہے, حسین کا قدم باہر ہے, بی بی عالیہ گھر کے اندر ہے. اتنے میں فضل کی ماں جناب عباس کی زوجہ باہر نکلی. باہر نکلنے کے بعد یہ منظر جناب فضل کی امی جان نے دیکھ لیا, جناب عباس کی زوجہ نے دیکھ لیا. مولا عباس کی زوجہ نے یہ منظر دیکھا. کیا دیکھتی ہے کہ ثانیہ زہرا بی بی زینب نے امام حسین کے کرتے کو پکڑا ہوا ہے, دامن کو پکڑا ہوا ہے, اور بی بی کہہ رہی ہے بھائی حسین نہ جا, بھائی حسین نہ جا. فضل کی ماں اپنے گھر پر آئی. فضل کی ماں گھر پہ آنے کے بعد ادھر مولا عباس اپنے
सीने पे फजल को लिटाए हुए थे। फजल की अम्मा घर पे आई और घर पे आने के बाद अपने बुरके को उतारा, बुरके को उतार कर अब्बास के पास आई, कही है अब्बास आज कदम हो गया। अब्बास ने कहा क्या हो गया फजल की माँ? फजल की माँ ने कहा अब्बास मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि ज़ैनब ने हुसैन के दामन को पकड़ा है और ज़ैनब हुसैन से कह रही है भाई जाने ना दूंगी, भाई जाने ना दूंगी, भाई जाने ना दूंगी। ये सुनकर मौला अब्बास ने फजल को जमीन पर रखा। मौला अब्बास खड़े हुए, मौला अब्बास ने तलवार निकाली, मौला अब्बास बाहर निकले आवाज देते हुए ओ मेरा अकबर, ओ मेरा कासिम, ओ मेरा मोहम्मद, कहाँ हो? सबके सब आ जाओ। मौला अब्बास सबको ले लिए लेकर आने लगे। जैसे ही आने लगे इधर बीबी आलिया ने अब्बास को देखा, अब्बास को आते हुए देखा। अब्बास को जब आते हुए देखा ना तो बीबी ज़ैनब ने जो मौला हुसैन का दामन जो पकड़ी हुई थी दामन को छोड़ दिया, दामन को छोड़ दिया। जिस दामन को छोड़ा मौला हुसैन ने कहा बहना अभी तक दामन पकड़ी थी, अब दामन क्यों छोड़ दी? बीबी ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन वो देखो मेरा अब्बास आ रहा है, अब्बास मेरा जामिन है। अब्बास करीब आए, अब्बास ने अपनी मुर्शिदजादी बीबी ज़ैनब अल कुबरा के कदमों पे सर रखा, सर मौला हुसैन के कदमों को चूमा, सर को उठाया, कहा ए मेरी बहना, ए मेरी मुर्शिदजादी क्या बात है, क्या बात है? मुर्शिदजादी बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास तू मेरा भाई है ना? अब्बास ने कहा हाँ मैं भाई हूँ, मैं तो ज़हरा की दुआ हूँ, मुझे तो ज़हरा ने अपनी दुआओं में मांगा था, मैं तो ज़हरा का बेटा हूँ, तुम मेरी बहना है। ज़ैनब ने कहा ठीक है गाजी एक काम मेरा कर। कहा क्या? सानिया ज़हरा जो हुक्म है ये करने के लिए तैयार है, मैं आपका नौकर हूँ, मुझे हुक्म दीजिए। सानिया ज़हरा ने कहा अब्बास अपने हाथों को आगे करे। अब्बास ने हाथों को बढ़ाया, हाथों को बढ़ाया। इधर बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन का हाथ लिया और मौला हुसैन का हाथ मौला अब्बास के हाथ में थमा दिया। अब थमा कर बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास मैंने हुसैन का हाथ तेरे हाथ में दिया है, हुसैन दरबार में जाना चाहता है, हुसैन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर मैं देती हूँ, हुसैन को कुछ होना नहीं चाहिए। अब्बास ने कहा ठीक है हुसैन को कुछ नहीं होगा, जब तक अब्बास जिंदा है हुसैन को कुछ हो नहीं सकता है। कहा ठीक है। फिर मौला हुसैन ने कहा बहना अब्बास पर जितना तेरा हक है ना उतना मेरा भी हक है, अब्बास जितना तेरा है उतना मेरा भी है। कहा हाँ। कहा अब्बास अपना दूसरा हाथ लाओ। मौला अब्बास ने दूसरा हाथ दिया, मौला अब्बास का दूसरा हाथ आया। मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब की रिदा को लिया, बीबी ज़ैनब की रिदा को मौला अब्बास के हाथों में बाजू में थमा दिया और थमा कर मौला हुसैन ने कहा ए अब्बास ये मेरी बहना है, अली की बेटी है, सानिया ज़हरा है। अब्बास मुझसे वादा कर जब तक तू जिंदा है ज़ैनब के रिदा पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब्बास ने कहा हुसैन मेरा वादा है जब तक अब्बास जिंदा है अली की बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। अब यूं मौला अब्बास खानदान बनु हाशिम के लोगों को बुलाया कि वलीद के दरबार में इमाम हुसैन जा रहे हैं, इमाम हुसैन का बुलावा आया है। और इमाम अली मकान के साथ में मौला अब्बास, शहजादा अली अकबर, शहजादा मोहम्मद, शहजादा कासिम और बनु हाशिम का घराना यूं घेरे में बांध कर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वलीद के दरबार में मौला हुसैन पहुंचते हैं, दरवाजे के पास पहुंचते हैं, मौला हुसैन ने कहा अब्बास ठहर जा, अब्बास रुक जा, अब्बास मैं अंदर जाता हूँ। अब्बास ने कहा नहीं मौला, सानिया ज़हरा ने कहा था कुछ होना नहीं चाहिए। मौला हुसैन ने कहा भाई अब्बास तेरे रहते हुए हुसैन को कुछ नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है।
حسین کو تنہا جانے دے، حسین دربار میں جائے گا، حسین کو تنہا جانے دے، حسین تنہا جانا چاہتا ہے۔ مولا حسین اندر گئے، مولا عباس دروازے پر رک گئے، مولا حسین اندر گئے۔ مولا حسین اندر جانے کے بعد اب ولید میں، امام حسین میں باتیں چل رہی ہے۔ ولید اب جو بھی باتیں کر رہا ہو، ولید بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، یزید کی بیعت کریں، یزید کی بیعت کر لو بچ جاؤ گے، یزید کی بیعت کر لو بچ جاؤ گے۔ مولا حسین نے کہا اے ولید، تم موت سے کسے ڈرا رہا ہے؟ شاید تجھے پتا نہیں ہے میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میرے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ جب موت سے کسی اور کو ڈرا، ہمارے دروازے پر ملک الموت بھی آتا ہے نا تو اجازت لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک موت کی دھمکی کسی کو دے، حسین کو موت کی دھمکی نہ دینا، کیونکہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ حسین کے دروازے پر بھی آتا ہے نا تو وہ اجازت لے کر آتا ہے۔ بنا اجازت کے جبریل بھی نہیں آتے، بنا اجازت کے اسرائیل بھی نہیں آتا کہ یہ حسین ہے۔ تم موت کی دھمکیاں مجھے نہ دے، میں تو علی کا لال ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں۔ شاید تم لوگوں نے علی کی تلوار کو صفین میں نہیں دیکھا تھا چلتے ہوئے، جس طرح سے صفین میں علی کا تلوار چلا تھا، تو سوچ لینا دروازے پر ثانی حیدر عباس کھڑا ہے۔ اگر عباس کو پتہ چل گیا نا تو صفین کا منظر بن جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا۔ اب امام علی مقام کہا بیعت کر۔ امام علی مقام نے کہا میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا، میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ تو ولید نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کرنی ہے تو حسین کا سر قلم کر دیا جائے۔ اتنا نام آنا تھا کہ حسین کا سر قلم کر دیا جائے۔ خدا کی قسم اتنا کہنا تھا، ادھر کیا منظر ہوا، جیسے مولا کائنات نے خیبر کے دروازے کو اخاڑ کر پھینکا تھا، ایسے ہی عباس علمدار نے ولید کے دربار کا جو دروازہ تھا ہاتھوں سے اٹھا کر دروازے کو اخاڑ کر پھینکا اور عباس نے تلوار نکالی۔ عباس نے کہا کس نے میرے حسین کو کہا کہ حسین کا سر چاہیے؟ عباس نے تلوار نکال لی، عباس آگے بڑھتے گئے۔ مولا حسین نے عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا، عباس ٹھہر جا، عباس ٹھہر جا، عباس ٹھہر جا، عباس رک جا۔ عباس نے کہا مولا آج نہ رو، مولا آج میں علی کی طاقت دکھاتا ہوں۔ کہا عباس رک جا، عباس رکنے کا نام نہیں لے رہے گئے۔ مولا حسین نے کہا اکبر کہاں ہو، اکبر کہاں ہو؟ شہزاد علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے۔ علی اکبر کے کانوں میں مولا حسین نے کچھ کہا، جیسے ہی مولا حسین نے علی اکبر کے کانوں میں کہا نا، علی اکبر دوڑ کر جانے لگے۔ علی اکبر جیسے ہی دوڑ کر جانے لگے، مولا عباس نے علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر دوڑ کر جا رہے ہیں۔ عباس نے کہا اکبر کہاں جا رہے ہو، اکبر کہاں جا رہے ہو؟ اکبر نے کہا چچا عباس، بابا نے کہا ہے عباس کا جلال آ گیا ہے، شاد کرنا ہے، کیا سکینہ کو دربار میں لے کر آ جا، سکینہ کو دربار میں لے کر آ جا۔ سکینہ کا نام آنا تھا۔ مولا عباس گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ مولا عباس نے رو کر کہا کہ عباس کے جیتے جی 4 سال کی سکینہ اگر دربار میں آ جائے تو عباس کے جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عباس نے اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ دیا، عباس رک گئے، عباس شاد ہو گئے۔ ادھر مولا حسین سے کہا گیا کہ اے حسین اب مدینہ چھوڑ دو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے نا تو اب مدینہ چھوڑ دو۔ مولا حسین نے کہا میں چھوڑ دوں گا۔ اب آئے گھر پہ آئے، مولا حسین نے کہا عباس چلنا ہے، وقت آ گیا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، نانا کا وعدہ پورا کرنا ہے، نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ عباس چلو۔ عباس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ عباس نے سب کا نام لیا۔ عباس نے کہا اکبر، اکبر آ گئے، اے چچا اکبر حاضر ہے۔ عباس نے کہا اولا محمد، اولا محمد آ گئے۔
मामा और मोहम्मद हाजिर है। अब्बास ने कहा ए मेरे कासिम आ गए। चचा कासिम हाजिर है। अब्बास ने कहा मुस्लिम, जनाब मुस्लिम आ गए। अब्बास ने कहा मोहम्मद इब्राहिम आ गए। अब्बास सबका नाम ले रहे हैं, सारे लोग जमा हो गए। अब्बास ने कहा सकीना तू भी आ जा। अब्बास ने कहा ए मेरी बहना तू भी आ जा। अब्बास ने कहा असगर को भी गोद में ले लो, असगर झूले में है। असगर अभी कितने दिन का ही है? असगर अभी 18 दिन का है। असगर की विलादत 10 रजब है, सिर्फ 18 दिन की असगर है। 18 दिन के असगर को ले लो। असगर को गोद में ले लिया गया। असगर को जो गोद में ले लिया गया, इधर 7 साल की या 8 साल की एक और बच्ची मौला हुसैन की, जिसका नाम था सुगरा। सुगरा एक कोने पे खड़ी होकर इंतजार कर रही है। चचा सबका नाम तो ले रहे हैं, चचा अब्बास ने तो सबका नाम लिया, मेरा नाम कब आएगा? मेरा नाम कब आएगा? मेरा नाम कब आएगा? सुगरा कोने में खड़ी है, अपने नाम का इंतजार कर रही है। फिर कह रही है चचा ने तो सकीना का नाम ले लिया, सुगरा को नहीं पुकारा। चचा ने फूफी जान का नाम लिया, चचा ने मेरा नाम नहीं लिया। चचा ने कासिम का नाम लिया, चचा ने मेरा नाम नहीं लिया। चचा ने अकबर का नाम लिया, चचा ने मेरा नाम नहीं लिया। सुगरा आई रोती हुई। सुगरा ने कहा बाबा चचा से कहो ना, चचा मेरा भी नाम ले ले। चचा से कहो चचा मेरा भी नाम ले ले। मौला हुसैन ने जब सुगरा को देख रहे हैं, सुगरा को सुगरा बीमार है, सुगरा की हालत को देख रहे हैं। मौला हुसैन सुगरा को सीने से लगाते हैं, कहते हैं बेटी सुगरा तुझे मदीने में रुकना पड़ेगा, तुझे यही रहना पड़ेगा, तुझे यही रहना पड़ेगा। 7 साल की बच्ची है। सुगरा तड़प गई। सुगरा ने कहा बाबा अली अस्कर भी जा रहा है, सुगरा कैसे जी पाएगी? बाबा अकबर भी जा रहा है। बाबा आपको तो पता है ना कि सुगरा अकबर के बिन रह नहीं सकती है। सुगरा अकबर के बिना मर जाएगी, सुगरा जी नहीं पाएगी। बाबा मुझे भी ले चलो, बाबा मैं भी जाना चाहती हूँ। सुगरा आई अपनी फूफी अम्मा के पास, फूफी अम्मा से लिपट कर रोने लगी। कहीं फूफी अम्मा चचा अब्बास से कह दो ना हमारा भी नाम ले ले, चचा अब्बास से कह दो ना हमारा भी नाम ले ले। फूफी अम्मा ने सुगरा को सीने से लगाया। बेटी सुगरा तेरी तबीयत सही नहीं है, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना हम तुझे बुला लेंगे, हम तुझे बुला लेंगे। सुगरा ने कहा फूफी अम्मा आप तो जानती है ना कि मैं अकबर से कितना प्यार करती हूँ। कहा हाँ। ए फूफी अम्मा मुझे ये बता, नाना का वादा है, नाना का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। सुगरा क्या तू इस पे राजी नहीं है कि मैं नाना के वादा को पूरा करूँ, मैं नाना के वादा को पूरा करूँ? सुगरा ने कहा हाँ मैं इस पे राजी हूँ, नाना के वादा को पूरा करें। सुगरा को चुप कराया गया। ये बिधर मौला हुसैन का वक्त है, आखिरी वक्त है। इतने में फिर मौला हुसैन झूले में है, मौला हुसैन झूले में है, मौला अली असगर झूले में है। अली असगर झूले में है, लेटे हुए हैं। इतने में अली असगर की माँ जनाब उम्मे रबाब आई। जनाब उम्मे रबाब आकर असगर को लेना चाहिए। असगर उम्मे रबाब की गोद में आ गए। रबाब की गोद में आने के बाद फिर बीबी सुगरा ने कहा बीबी उम्मे रबाब से, ए अम्मी जान ये असगर भी जा रहा है, आखिरी बार मेरी गोद में दे दे, मैं थोड़ा सा जी भर के प्यार कर लूँ असगर को, असगर को मैं प्यार कर लूँ, असगर को मैं प्यार कर लूँ। अब अली असगर को सुगरा के हाथों में दिया गया। सुगरा ने यूं अली असगर को लिया, अली असगर को देखा, अली असगर के होठों को चूमा, अली असगर के रुखसार को चूमा, अली असगर को सीने से लिपटा ली। अली असगर भी सुगरा से लिपट गए। अली असगर सुगरा को छोड़ नहीं रहे थे। उम्मे रबाब ने कहा असगर अब आ जाओ, हमें चलना है। असगर रबाब की गोद में ना गए। बीबी ज़ैनब आई। ज़ैनब ने कहा असगर
आ जाओ, अब हमें चलना है, निकलना है, वक्त हो गया है। असगर ज़ैनब की गोद में ना गए, फिर असगर के पास आए, सैयद सज्जाद आए। सज्जाद ने कहा असगर मेरी गोद में आ जा। असगर सज्जाद की गोद में ना गए। अकबर आए, असगर अकबर की गोद में ना गए, किसी की गोद में असगर ना गए, सुगरा से लिपटे हुए, सुगरा से लिपटे हुए। आखिर में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब आए, जैसे इमाम हुसैन आते हैं ना, तो बीबी सुगरा कहती है बाबा इमाम बनकर हुक्म ना देना, अगर असगर अपनी मस्जिद से अगर जाना चाहता है तो जाए, इमाम बनकर हुक्म ना देना, असगर जाना चाहता है तो जाए। मौला हुसैन ने कहा असगर, असगर ना गए। मौला हुसैन असगर के कानों में कुछ कहते गए, कुछ कहना था। असगर ने सुगरा की बाहों को छोड़ दिया और अपने बाबा हुसैन के हाथों पे आ गए। सुगरा ने तरफ कर कहा पापा असगर तो किसी की गोद में न गए, आपने असगर के कानों में क्या कहा जो असगर आपकी गोद में चले गए? मौला हुसैन ने कहा बेटी सुगरा मैंने असगर की कान में कहा ए असगर जहां मैं इतने तीर खाऊंगा करबला के मैदान में तेरे हिस्से का तीर जो हलकों में लगना है वो हुसैन अपने हलकों में तीर खा देगा। इतना कहना था, सुगरा तरफ गई। सुगरा ने कहा बाबा आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं नाना के तीर पर मरने के लिए जा रहा हूँ, नाना के खातिर जा रहा हूँ। बाबा आपको कत्ल कर दिया जाएगा, बाबा आपको मार दिया जाएगा, बाबा आप कत्ल होने के लिए जा रहे हैं, बाबा आप कत्ल होने के लिए जा रहे हैं। सुगरा रोकर बैठ गई। आखिर काफिले का वक्त चालू हो गया। पूरा मजमा मौला हुसैन के साथ, मौला हुसैन ने कहा चलो। पूरा मजमा जितना काफिला था मौला हुसैन के साथ। अब मौला हुसैन जैसे जाने लगे, बीबी सुगरा फिर तड़प कर बाबा आखिरी वक्त है, आखिरी मंजर है, बाबा आप नमाज पढ़ते थे ना, आपकी पांचों वक्त के लिए वजू की पानी मैं ला कर दिया करती थी, आज आखिरी को सुगरा पानी ला कर दे रही है, वजू बना ले। मौला ने वजू किया, सुगरा अंदर गई, आखिरी सलामी किया। जिस घर में कोई छोटा सा बच्चा हो ना, जब कोई माँ बाप उस बच्चे को छोड़कर कहीं चला जाता है ना, तो पूछो उस बच्चे की दिल पे क्या तकलीफ होती है, क्या गुजरती है। बीबी सुगरा तलब आ गए अपनी नानी उम्मे सलमा के पास, तलब आ गए। इधर मौला काफिले के साथ निकल दिए। काफिले के साथ जब मौला हुसैन जब चले हैं ना 28 रजब को, मौला हुसैन जब चले, किसी में 28 रजब है, किसी में 3 शाबान है, किसी में 2 शाबान है, बहरहाल जो भी, जब मौला जब निकले हैं ना तो 1 मील की दूरी पे फासला गया है। काफिला घर से 1 मील की दूर तक गया है, 1 मील दूर तक काफिला गया है, 1 मील दूर तक काफिला गया। मौला हुसैन ने कहा अब्बास, कहाँ मौला? अब्बास मेरी बहनों के साथ तू चलता रह, मैं थोड़ा जाता हूँ सुगरा को देख कर आता हूँ, मैं जाता हूँ सुगरा को देख कर आता हूँ, सुगरा की तबीयत कैसी है मैं सुगरा को देख कर आता हूँ। अब्बास ने कहा ठीक है। इधर मौला हुसैन फिर अपनी सुलझना को कहते हैं सुलझना घर की तरफ चल। अब सुलझना वापस आता है, घर की तरफ आया। मौला हुसैन घोड़े से उतरे, मौला हुसैन आए। मौला हुसैन जैसे ही घर में कदम को रखे, मौला हुसैन क्या देखते हैं? मौला हुसैन देखते हैं घर की दीवारें में सुगरा है, सुगरा का माता है, सुगरा का माता कभी इस दीवार पे, सुगरा का माता कभी इस दीवार पे, सुगरा का माता कभी
कभी इस दीवार पे सुगरा का माता, कभी इस दीवार पे सुगरा का माता दीवार पे लगता, वो दीवार सुगरा के खून से सुर्ख हो जाया करती थी। मौला हुसैन ने जब इस मंजर को देखा ना, मौला हुसैन सवाल ना कर पाए। मौला हुसैन कहते हैं मैं देख नहीं पाऊंगा। फिर मौला हुसैन वापस आए, मौला हुसैन वापस आए तो वापस काफिला जाने लगा। तो वादी जिन में 28-29 की रात वादी जिन में काफिला रुका, जो मौला के घर से 7 मील की दूरी पे था। वादी जिन में काफिला रुका और किसी तरह से सुगरा को खबर मिल गई कि आपके बाबा का काफिला वादी जिन में रुका हुआ है। आज की रात वादी जिन में आपके बाबा वहीं पे रुकेंगे। सुगरा ने कहा, अपनी कनीजियों को बुलाया। सुगरा ने कनीजियों को बुलाकर कहा, कनीज एहसान करती हो सुगरा पे? कनीजियों ने कहा, आप मेरी आकाज़ादी है, एहसान की बात नहीं है, आप हुक्म करें। सुगरा ने कहा, 7 मील की दूर पर वादी जिन है और वादी जिन में मेरे बाबा का काफिला रुका हुआ है। मेरे साथ चलो जरा सा, मैं अपने अकबर को देखकर आ जाऊं, अकबर की आवाज को सुनकर आ जाऊं, अकबर की आवाज सुनूंगी आ जाऊंगी। कनीजियों ने कहा, आप जाएंगी, अगर आपके बाबा को पता चला आपके बाबा को तकलीफ होगी। सुगरा ने कहा कि मैं जाऊंगी, पीछे बैठ जाऊंगी, काफिले के पीछे बैठ जाऊंगी और मैं इंतजार करूंगी मेरा अकबर कब बोले, मेरा अकबर कब बोले। अकबर की आवाज सुनकर मैं वापस आ जाऊंगी। कनीजियों ने कहा ठीक है। अब कनीजियों के साथ बीबी सुगरा चली गई। जाने के बाद रात में पहुंची और रात में काफिले के पीछे बैठ गई सुगरा और बैठकर इंतजार कर रही है, अकबर कब बोले, अकबर कब बोले, अकबर कब बोले। सुबह का वक्त हो गया, फजर का वक्त हो गया, अकबर ने कोई आवाज नहीं दी। अकबर बोले तो क्या बोले, अकबर अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अकबर खुद गम में था, अपनी बहन की जुदाई के गम में था। अकबर ने कोई आवाज नहीं की। वक्त फजर हुआ, मौला हुसैन ने कहा, अकबर गुलदस्ताए अजान पे जा, ए अकबर जाकर तू अजान पुकार। अकबर आए, अकबर आकर अकबर ने अजान दी। अकबर ने कहा, अल्लाहू अकबर। जैसे अकबर ने अजान दी, सुगरा ने अकबर की आवाज को सुन लिया। सुगरा ने अकबर की आवाज को सुनकर सुगरा ने कनीजियों से कहा, ए मेरे कनीजियों चलो, मैंने अकबर की आवाज सुन ली है, मैंने अकबर की आवाज सुन ली है। इतने में मौला हुसैन कहते हैं, बेटी जा रही हो, मुझसे नहीं मिलोगी, बेटी अपने बाबा से नहीं मिलोगी। इतना कहना था ना, सुगरा तड़प गई। सुगरा दौड़ती हुई आई है। सुगरा आकर मौला हुसैन के बाहों से बाहों में लिपट जाती है। फिर मौला हुसैन से कहती है, बाबा मुझे भी साथ लेकर चलो, बाबा मुझे भी साथ लेकर चलो, बाबा मैं भी चलना चाहती हूँ, बाबा मैं भी कुर्बान होना चाहती हूँ, बाबा मुझे भी लेकर चलो, बाबा मुझे भी लेकर चलो, बाबा मुझे भी लेकर चलो। बाबा ने कहा, बेटी सुगरा ना, तुझे नहीं लेकर जा सकता हूँ, तुझे नहीं लेकर जा सकता हूँ। अपने भाई अब्बास को बुलाए। ए अब्बास। हाँ मौला। अब्बास, सुगरा चल कर आई है ना 7 मील दूर तक। अब्बास मैं ये चाहता हूँ ना, अपनी गोद में सुगरा को उठा और जाकर मदीना छोड़ कर आ। अब्बास ने कहा ठीक है मौला। अब्बास आए, अब्बास ने सुगरा के करीब आए। अब्बास ने सुगरा को देखा, सुगरा ने अब्बास को देखा। अब्बास ने रोकर सुगरा को गोद में उठाया। जैसे सुगरा को गोद में उठाया, छोटी सी बच्ची है। जब बच्चे तड़पते हैं आपको पता है, बच्चे का तड़पने का आलम आपको पता ही है क्या होता है। छोटी सी बच्ची है। जब बच्ची अब्बास की गोद में आई, अब्बास के मुंह पर सुगरा कभी इधर हाथ मारती, कभी इधर हाथ मारती और मार कर कहती जाती, अब्बा चाचा, ये मेरे चाचा मुझे लेता जा, चाचा मुझे लेता जा, चाचा मुझे लेता जा, चाचा मुझे लेता जा, ए मेरे चाचा
میں مر جاؤں گی، اے میرے چاچا میں اکبر کی بن نہیں پاؤں گی، اے میرا چاچا عسکر کی بن مر جاؤں گی، اے میرا چاچا مجھے واپس لے کر چل، اے میرے چاچا مجھے خیمے میں لے کر چل۔ مولا عباس کہتے ہیں کاش مجھے اپنے بیٹے فضل کی لاش اٹھانی پڑتی، سغرا کو گود میں نہ اٹھانی پڑتی۔ مولا عباس لے کر گئے، چھوڑ کر آئے، جب چھوڑ کر آئے قافلے کے ساتھ مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، مولا حسین آئے مدینہ مکہ پہنچے۔ اب ادھر مکے میں بھی حکومت یزید کی تھی۔ آخرکار عبداللہ ابن زبیر انہوں نے حکومت قائم کیا مکے کی حکومت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ادھر مولا حسین ہے، اب مولا حسین نے ادھر کوفے میں نعمان بن بشیر گورنر ہے، اور یہ بھی یزید کا علاقہ، یہاں بھی یزید کی حکومت، شام میں بھی یزید پلید کی حکومت، ہر جگہ یزید کی حکومت۔ جب مکے میں ہے وہاں بھی یہی کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ آخرکار جب یہ مکے میں تھے مولا تو کوفے والوں نے خط لکھا، جب نعمان بن بشیر گورنر تھا اور جب یزید پلید آ کر کوفے والوں پر جب زیادتی جب کرنے لگا تو کوفے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ کوفے کے لوگوں نے خط لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا اے میرے مولا حسین، اے رسول کے بیٹے، آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ سردار ہیں، آپ سید ہیں۔ اے مولا حسین، ہم آپ کو کوفہ بلاتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیے، آپ کوفہ میں آ جائیے۔ امام عالی مقام کے پاس خط آیا، 1 خط، 2 خط، 3 خط، 4 خط، 5 خط، 50 خط، 100 خط، 150 خط، تقریباً 150 خط، اور کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کی سائن، مہر، دستخط کیے حسین آپ آ جائیں۔ آخری والا جو خط آیا وہ آخری والا خط یوں آیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے نواسۂ رحمت للعالمین، اے میرے مولا حسین، اگر کوفے میں اگر نہیں آئے تو اگر ہم لوگوں نے یزید کی ہاتھ پر اگر بیعت اگر کر لیا تو کل میدان محشر میں اگر رسول اللہ ہم سے اگر پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے یزید کی بیعت کو کیوں کیا تو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے امام حسین کو ہم نے خط لکھا تھا، امام حسین نہ آئے، ہمیں مجبوری میں یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ جب یہ خط جب پڑھا نا مولا حسین نے کہا اب میں جاؤں گا، اب میں کوفہ جاؤں گا، تیار ہو جاؤ، کوفہ کی طرف چلنا ہے۔ تمام سارے لوگ آ گئے، کہنے لگے اے میرے مولا، آپ کو پتہ ہے نا کوفے کی حالات، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ دغا بازی کیا، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ دغا بازی کیا۔ اے میرے مولا حسین، آپ نہ جائیں، کوفے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوفی لوگ کب پلٹ جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ جب مولا حسین نے سے کہا نا آپ نہ جائیں، مولا حسین نے کہا یہ خط آیا ہے، میں کیا جواب دوں گا، میں جاؤں گا، مجھے سب کچھ پتا ہے کیا ہونا ہے، لیکن میں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا ایک کام کریں، آپ نہ جائیں، آپ اپنی جگہ پہ اپنے نائب کو بنا کر کوفے میں بھیجیں۔ آپ کا نائب جب کوفے چلے جائیں گے اور جانے کے بعد وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، کوفے کے حالات کو دیکھ کر جب وہ خط لکھیں گے حالات کے مطابق، حالات اگر بہتر ہوں گے مولا ہم سارے لوگ کوفہ چلیں گے، حالات اگر بہتر نہیں ہوں گے ہم کوفہ نہیں جائیں گے۔ ادھر کہا گیا، ادھر جناب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیا جائے۔ کہا آپ اپنا نائب کسی بنا کر بھیجیں گے؟ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی جس کا نام تھا مسلم بن عقیل، جناب عقیل کی بیٹے، ابو طالب کے پوتے، جناب جعفر کے بھتیجے، مولا علی کے بھتیجے، امام حسن امام حسین کے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل۔ تو مولا حسین نے مسلم بن عقیل کو بلایا کہ اے مسلم،
ہاں میرے مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا نائب بن کر جا، میرا سفیر بن کر جا، میرا نائب بن کر جا، اور کوفے میں چلا جا، اور جانے کے بعد کوفے کے حالات کو دیکھنا، اور کوفے کے حالات کے حساب سے جیسا ہوگا خط لکھ دینا، میں اسی حساب سے آنا ہوگا تو آؤں گا، نہیں تو میں رک جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا مولا یہی صحیح ہے، یہی بہتر ہے، یہی میں کر لیتا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ ادھر جناب مسلم بن عقیل پوری تیاری کر لیتے ہیں جانے کے لیے۔ جناب مسلم بن عقیل جب تیار ہو جاتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل آئے، اور آنے کے بعد اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے بادشاہ مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، حسین کے قدموں کو چھوما، حسین کے ہاتھوں کو چوما۔ مولا حسین سے کہا مولا اجازت دے، مسلم جا رہا ہے سفر میں، مولا سفر بڑا خطرناک ہے، مولا سفر بڑا گرم ہے، مولا جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا مسلم جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، مسلم جاؤ، سفر میں جاؤ۔ جناب مسلم بن عقیل آئے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی چلنے لگے، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے جو 6 سال کے اور 7 سال کے تھے، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا، محمد اور ابراہیم آ گئے، گھوڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، اور گھوڑے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے بابا آپ جا رہے ہیں، ہم کیسے رہ پائیں گے؟ اے بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، بابا ہم آپ کے بن رہ نہیں سکتے ہیں، بابا ہم آپ کے بن مر جائیں گے، آپ کے بنا ہم جی نہیں پائیں گے۔ جیسے کہا نا آپ کے بنا جی نہیں پائیں گے، پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے۔ امام حسین نے جب دیکھا یہ مسلم کے لال محمد ابراہیم رو رہے ہیں، تو جناب مولا حسین کو اپنی بیٹی سغرا یاد آ گئی کہ میں نے بھی اپنی بیٹی سغرا کو مدینے میں چھوڑا ہے۔ پھر مولا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، سغرا کی یاد میں، سغرا کی یاد میں۔ مولا حسین نے مسلم سے کہا اے مسلم میرے بھائی، میں نے مدینے میں اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے، میں جانتا ہوں درد کیا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، آپ اپنے بیٹوں کو نہ چھوڑیں، اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لے کر جائیں۔ مولا سفر بڑا خطرناک ہے، کہا نہیں جاؤ، بیٹا ہے ساتھ میں لے کر جاؤ۔ بچوں نے کہا بابا لے کر چلنا، چاہے جتنا خطرناک سفر ہو، ہم راستے پر کچھ نہیں مانگیں گے، ہم راستے پر کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں لال کو سینے سے لگایا، اور دونوں لال کو سینے سے لگا کر آپ نے گھوڑا تیار کروایا، سواری لگوائی، اپنے شہزادوں کو بٹھا دیا، 2 غلام کو ساتھ میں لے لیا، چل دیے۔ راستے کا سفر خطرناک سفر، گرم ریت پورا گرم ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہے، اور سورج اتنا کڑک دھوپ ہے، اتنی تیز دھوپ ہے کہ بچوں کا تھوڑی دیر قافلہ گیا ہے نا راستے، تھوڑی دیر وہ گھوڑا گیا ہے آگے سوار لے کر، کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کا ہونٹ خشک ہو گیا۔ جب ہونٹ خشک ہو گیا نا، مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ ہونٹ خشک ہو گیا ہے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی تھا، اپنے بچوں کو پلایا، پھر آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد اور خطرناک سفر، اور گرم ہوائیں چلنے لگی، ریت پوری کی پوری ریت ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہے، اور ریت میں یہ سواری جا رہی ہے۔ اب ریت کی وجہ سے، گرم ہواؤں کی وجہ سے پھر پورا حلق پورا سوکھ گیا، پانی ختم ہو چکا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا۔ مسلم بن عقیل نے کہا اب کیا کروں اپنے بچوں کے لیے، اب میں کیا کروں اپنے شہزادوں کے لیے؟ تو مسلم بن عقیل کے ساتھ میں جو 2 غلام تھے، ان 2 غلاموں نے کہا مولا اے مسلم بن عقیل سرکار، ایسا کریے آپ رکیے یہیں پر شہزادوں کو لے کر، ہم جاتے ہیں پانی کو تلاش کر کے لاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مسلم بن عقیل کی جو نوکر لوگ تھے وہ نکلے پانی کی تلاش میں، کافی وقت بیت گیا، وہ آئے نہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا
ابھی تک آئے نہیں آخر بات کیا ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میرا دل سکون میں نہیں ہے، مجھے بے چینی پڑ رہی ہے۔ کہا اے میرے بچوں ایک کام کرو، یہیں پہ رہنا، میں چاہتا ہوں میں ان کو ڈھونڈ کر آتا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل آئے اور ڈھونڈنے لگے ریت میں۔ جب ڈھونڈنے لگے کیا دیکھتے ہیں کہ ریت ہے اور ریت میں ایک بندہ جس کا سر پورے ریت سے ڈھکا ہوا ہے، پاؤں اس کا باہر ہے۔ مسلم بن عقیل دوڑتے ہوئے آئے، اس ریت کو ہٹایا۔ جیسے ریت کو ہٹایا نا تو کیا دیکھتے ہیں مسلم بن عقیل؟ یہ تو وہی ہے جو میرا غلام تھا، جو میرے ساتھ آ رہا تھا۔ میرے غلام مر چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا غلام بھی ریت میں مر چکا ہوتا ہے، دونوں غلام شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل وہی ریت میں کسی طرح سے، کسی چیز سے، کسی ذریعے سے آپ نے وہاں پہ قبرستان بنائی، کھودا۔ اتنے گرم ہوائیں، پیاسے ہیں، آپ قبر کو کھود رہے ہیں۔ قبر کو کھودا، کھودنے کے بعد دونوں غلاموں کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد پھر آئے اور آنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے سواری لے کر چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کا وقت ہو گیا۔ جب شام کا وقت ہوا نا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو مسلم بن عقیل نے کہا اے میرے بچوں اپنے زبان کو کھولو۔ پانی تو نہیں ملا، لیکن یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے نا، وہ ہواؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ تمہیں تازگی مل جائے، کچھ تمہیں اچھا محسوس ہو۔ مسلم بن عقیل نے کہا شہزادوں نے اپنی زبان کو کھولا، کچھ راحت ملی۔ کچھ راحت ملنے کے بعد قافلہ چلا ہے، ایک درخت کے قریب آیا ہے۔ دیکھتے ہیں ایک دریا نظر آیا، وہیں پر شہزادوں کو پانی پلایا، خود پانی پیے، منہ ہاتھ دھونا، پھر قافلہ لے کر چل دیے۔ جب قافلہ لے کر چل دیے، آخر تک خطرناک سفر کو کراس کرتے ہوئے، پار کرتے ہوئے آپ پہنچ گئے کوفہ۔ جیسے آپ کوفہ پہنچتے ہیں، کوفے کے لوگ آتے ہیں، کوفے کے جب لوگ آتے ہیں تو جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے کوفہ والوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا بھائی ہوں، میں حسین ابن علی کا چچا زاد بھائی ہوں۔ سارے کوفے والے آ گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا یہ خط میرے پاس ہے، یہ بتاؤ کس نے بلایا ہے؟ سارے بڑے بڑے لوگ آگے آ گئے۔ جب بڑے لوگ آگے آ گئے، مسلم بن عقیل نے کہا مجھے مولا حسین نے بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر، اپنا سفیر بنا کر۔ کوفے والوں نے امام مسلم بن عقیل کو لیا۔ مسلم بن عقیل اور دونوں شہزادوں کو بڑا استقبال کیا، زوردار استقبال کیا، اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دی، اپنی محبت کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے پاس لوگ آنے لگے، لوگ آنے لگے، لوگ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ادھر جو گورنر تھا، کوفے کا جو گورنر تھا، یہاں بھی یزید کی حکومت، جو گورنر تھا، گورنر کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر نے جب دیکھا کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، اور نعمان بن بشیر اہل بیت کا محب تھا، نعمان بن بشیر کے اندر سے جو ہے اہل بیت کی محبت تھی۔ نعمان بن بشیر نے مسلم بن عقیل کو دیکھا، شانت رہے۔ نعمان بن بشیر نے کچھ نہیں بولا۔ جناب مسلم بن عقیل وہی کوفے میں ہے۔ اب کوفے کے لوگ دھیرے دھیرے آ کر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل اپنی بیعت نہیں لے رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ مسلم کا تو ہے، لیکن جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس نے حسین کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، کیونکہ حسین کا سفیر میں ہوں، حسین کا نائب میں ہوں، حسین کا چچا زاد میں ہوں۔ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا گویا اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، مولا حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اب کوفے والے آنا شروع ہوئے، بیعت کرنے لگے۔ 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 1000 2000 3000 4000 5000 10000 12000 18000 40000 18000 سے لے کر 40000 تک کی روایتیں موجود ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کوفہ والوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ہر دور میں فتنے باز ہوتا ہے، یہاں بھی فتنے باز ہیں، ہمارے علاقے میں بھی فتنے باز ہیں۔ ہر ایریے میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی فتنہ والا بندہ ہوتا ہے، فتنہ مچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، انگلی کرنے کے لیے، چھیڑ خانی کرنے کے لیے۔ تو وہاں بھی فتنہ والا تھا۔
فتنہ والا اندر سے جاسوسی کر کر ڈائریکٹ گیا یزید کے پاس، شام گیا اور جا کر کہتا ہے اے یزید تمہیں کچھ خبر ہے، پتہ ہے؟ یزید نے کہا کیا؟ کہا ادھر کوفے میں امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ یزید نے جب سنا نا کہ مسلم بن عقیل کوفے میں آ گئے ہیں تو یزید دہل گیا۔ یزید نے کہا اور حال بتاؤ کوفے کا حال کیا ہے؟ یزید نے کہا یہ بتاؤ کہ نعمان کیا کر رہا ہے، نعمان کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نعمان کے بارے میں کیا بتاؤں، نعمان تو اندر سے خود ملا ہوا ہے، نعمان کے بارے میں کیا بتاؤں، نعمان سختی نہیں کرتا ہے، نعمان کچھ بول نہیں رہا ہے۔ یزید نے کہا نعمان کچھ نہیں بول رہا ہے؟ کہا نا نعمان کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ اب جب وہ اتنا بتا کر چلا گیا، کہا اور کیا منظر دیکھا؟ اس نے کہا ایک ایک کر کے سارے کوفے والے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اے یزید اگر تم نے جلد سے جلد کچھ اگر نہ کیا تو جان لینا تم کوفے کو بھول جاؤ، کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کوفہ کی حکومت تیرے ہاتھ میں نہ رہے گی، تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو کوفہ کو بھول جا۔ جیسے مکے میں تیری حکومت کا خاتمہ ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی، ایسے ہی کوفے میں تیری حکومت چلی جائے گی، حسین ابن علی کی حکومت آ جائے گی، کچھ کر۔ یزید کے پاس یہ خبر پھیلا کر وہ چلا گیا۔ اب یزید نے کہا کیا کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہوگا۔ یزید آیا ایک یہودی کے پاس، سوچو یہودی سے کیا رشتہ ہے، آج بھی ہے نا کچھ عرب کے لوگ سعودی عرب میں جس کا کانٹیکٹ اسرائیل یہودیوں سے ہے، یہودیوں سے ہے۔ وہ کون سے نسل ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ کس نسل کے ہیں جن کا کانٹیکٹ اسرائیلیوں سے ہے، وہ کون سی نسل ہے ذرا دیکھو۔ یزید آیا کہاں پہ آیا؟ یزید آیا ایک یہودی کے پاس جس کا نام تھا سرجون۔ اس کے بعد خاندان والے نا جب کوئی مشورہ لیتے تھے نا تو وہ سرجون کے پاس آتے تھے۔ سرجون یہودی کے پاس آیا، سرجون یہودی کے پاس آتا، اس نے صلاح لیا کہ اے سرجون تو بتا اب مجھے کیا کرنا ہے، کوفے کی حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کون گیا یہودی سے مشورہ لینے کے لیے؟ کون گیا یہودی کے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے؟ یزید پلیت گیا۔ آج جتنے عرب والے ہیں جو اسرائیل کا سپورٹ اگر کر رہے ہیں نا تو سمجھ لینا فلسطین ایک طرف ہے اور ایک طرف مسجد اقصی ہے اور ایک طرف یہودی لوگ ہیں جو یہودی کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ سمجھ جانا وہ کسی اور کی اولاد نہیں، وہ یزید پلیت کی اولاد ہے، یزید پلیت کی اولاد ہے۔ اب یزید پلیت نے کہا سرجون کچھ کرو، کوفے کی حکومت چلی جائے گی، میرے ہاتھوں سے کوفہ نکل جائے گا۔ سرجون نے کہا کچھ سوچتا ہوں۔ سرجون نے کہا ایک کام کر۔ یزید نے کہا کیا؟ کہا تیرا جو چچا زاد بھائی ہے، کہا کون؟ عبید اللہ ابن زیاد، بے شمار لعنت ابن زیاد پر، مرجانہ کی بیٹی پر بے شمار لعنت۔ عبید اللہ ابن زیاد مرجانہ کا بیٹا، کہا وہ کیا کرے گا؟ سرجون نے کہا تو نے اس کے بچپن کو تو نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کہا کیا دیکھے تھے؟ سرجون نے کہا میں نے دیکھا تھا جب یہ عبید اللہ جب پیدا ہوا تھا نا مرجانہ کا بیٹا، جب پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد یہ جو کیڑا مکوڑا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے کو یہ بچپن میں ہی یہ مسلتا تھا، کیڑے مکوڑے کو، اور مسل کر یوں کھایا کرتا تھا۔ کون؟ مرجانہ کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا یہ بچپن میں ہی جانوروں پر جب یہ رحم نہیں کرتا تھا، مسل کر کھا جایا کرتا تھا، تو یہ کسی پر رحم نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں مرجانہ کا بیٹے کا حال، مرجانہ کے بیٹے کو بلاؤ، اس کو حکومت دے دو، بھلے مرجانہ کا بیٹے کو بلاؤ۔ یزید نے کہا سرجون ابن زیاد مانے گا؟ کہا کیوں نہیں مانے گا، حکومت دو، لالچ دو، لالچی ہے جیسے تم لالچی ہو۔ سرجون نے یہ بھی کہا تھا جیسے تو لالچی ہے ایسے ہی زیاد بھی لالچی ہے، مرجانہ کا بیٹا لالچی ہے۔ کیوں؟ خون تو وہی دوڑ رہا ہے نا
جو ابن زیاد کے اندر خون تھا وہی جو ہے یزید کے اندر خون تھا. خون تو ایک ہی ہے, خون تو ایک ہی دولا ہے, تیرے خون میں ہی نمک حرامی ہے. اس کو حکومت چاہیے, دولت چاہیے. آلریڈی وہ شام کا گورنر ہے, اس کو نہیں ایک جگہ کا گورنر بنایا گیا تھا, بصرہ کا گورنر, شام نہیں بصرہ کا گورنر. آلریڈی وہ بصرہ کا گورنر ہے. ایک کام کرو, بصرے کے گورنر کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری بھی اسے لکھ دو. یزید نے کہا سرجن مان جائے گا. سرجن نے کہا لکھو, اپنا مہر لگاؤ حکومت کی, ترنت مان جائے گا. اتنا بڑا لالچی ہے وہ. کہا ٹھیک. یزید نے خط لکھوایا, اے مرجانہ کا بیٹا, میں بصرے کی حکومت کے ساتھ ساتھ میں کوفہ کی گورنری بھی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, تو جا کوفے کو سنبھال. کوفے میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسین ابن علی علیہ السلام یہ آ گئے ہیں. ان کے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل آ گئے ہیں. تو جتنا جلدی ہو کوفہ پہنچ. یہ لکھا خط لکھنے کے بعد قاصد کو بلایا اور خط روانہ کر دیا. اب وہ خط پہنچا ابن زیاد مرجانہ کے بیٹے کے پاس. اب مرجانہ کے بیٹے کے پاس وہ خط آئے. کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی بی بی سغرا کا خط پڑھنے کے لیے. پڑھوں گا لیکن وقت دیکھ کر پڑھوں گا. بی بی سغرا کا خط بھی پڑھنا ہے, لیکن پہلے یہ دیکھیں, کیونکہ بی بی سغرا کا جو خط پڑھنا رہے گا اس میں عجیب کیفیت آئے گی. اس میں آپ کیا ہوں گے یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. ذرا دیکھیں, وہ خط آیا بصرے میں, آیا ابن زیاد کے پاس, مرجانہ کے بیٹے کے پاس. مرجانہ کے بیٹے کے پاس خط آیا. اس نے خط دیکھا, اس نے دیکھا حکومت کی مہر لگی ہوئی ہے, خوش ہو گیا. اس نے خط لیا, پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا کہ میں یزید یعنی پلیت, میں یزید میں گورنر بصرے کی حکومت کے ساتھ ساتھ کوفی کی گورنری بھی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. جتنی جلدی ہو سکی اتنی جلدی تو کوفہ پہنچ. کوفے میں امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آ چکے ہیں. لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. تو جلد سے جلد جتنا ہو سکے جلد سے جلد جا, کوفے والوں کو ڈرا دھمکا, جو کرنا ہے کوفے والوں کے ساتھ کر. مجھے کوفے کی حکومت چاہیے, کوفے کی حکومت ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے. تو اتنا مہر لکھ دیا, مہر مار دیا گیا. مرجانہ کا بیٹا پڑھا, 2 بار 3 بار پڑھا. پڑھنے کے بعد خوش ہو گیا, مجھے ایک گورنری اور مل گئی, مجھے ایک جگہ کی حکومت اور میرے ہاتھوں میں آ رہی ہے. وہ خوش ہو گیا. خوش ہونے کے بعد وہ اپنا سامان باندھا اور اپنا گھوڑا اٹھایا, چل دیا. جانے کے اتنا بڑا شاطر تھا, چالاک تھا. اس نے کہا اگر میں بصرہ سے جاؤں گا تو کوفے کے لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ بصرے کا راستہ ہے, یہ واقعی میں مرجانہ کا بیٹا آ رہا ہے. کوفے والے پہچان جائیں گے اور مجھ پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو اس نے کیا کام کیا, اس نے راستہ چینج کر دیا, بدل دیا, راستہ بدل دیا. جو راستہ مدینے کی جانب سے آتا ہے وہ راستہ پکڑ لیا. جب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر لوگ جب بیعت ہونے لگے, 40-40 ہزار لوگ جب بیعت ہو گئے, اب مسلم بن عقیل خوش ہو گئے. اب مسلم بن عقیل خوش ہو کر ایک خط لکھا اپنے بھائی کے نام کہ اے میرے بھائی, میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام, اے میرے مولا, کوفے کے حالات بہت بہتر ہیں, کوفے کے لوگ بہت اچھے ہیں, کوفے کے لوگ مجھے عزت سے نواز رہے ہیں, کوفے کے لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. اے میرے مولا, یہاں پہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں. اے میرے مولا حسین, آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لائے. کوفے کے لوگ آپ کے منتظر ہیں, کوفے کے لوگ آپ پر انتظار کر رہے ہیں. وہ خط جناب مسلم بن عقیل نے لکھوا کر بھجوا دیا. اب وہ خط پہنچ آگے چلا بھی گیا تھا. اب ادھر ابن زیاد یہ کیا کام کرتا ہے, جو مدینے کی جانب سے جو راستہ کوفے کی طرف آتا ہے وہ راستہ پکڑتا ہے. رات میں, رات کی تاریکی میں نقاب پہنتا ہے اور نقاب پہن کر چل دیتا ہے. اور لوگ دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ کاش حسین ابن علی اب آئے, کاش مولا حسین اب آئے. کوفے کے لوگ منتظر تھے, امام عالی مقام کے. گھوڑوں کی آواز کو جب سنا کوفے والوں نے کہ مدینے کا جو راستہ ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے, تو لوگوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ امام حسین آ گئے,
हुसैन इब्न अली आ गए, लोग बाहर आ गए इस्तकबाल करने के लिए। जिस इस्तकबाल करने के लिए आए, मर्जाना का बेटा नकाब पोश था, चेहरा नहीं दिखा रहा था, नकाब में था। आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद क्या देखता है, पूरे कूफे वाले इस्तकबाल कर रहे हैं और मेरा इस्तकबाल, मुझे इब्ने ज़ियाद का इस्तकबाल इब्ने ज़ियाद समझकर नहीं कर रहे हैं, हुसैन इब्ने अली समझकर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर मैं अभी अपना चेहरा हटाता हूं तो मुझे खतरा है कि ये मुझ पर टूट पड़ेंगे। वो आया, डायरेक्ट गया दारुल इमारत जहां पे नोमान बिन बशीर था। नोमान बिन बशीर के पास गया, अपने नकाब को उठाकर फेंका और नोमान बिन बशीर ने जब देखा कि मरजाना का बेटा इब्ने ज़ियाद डायरेक्ट आ गया है कूफे के दारुल इमारत में, नोमान बिन बशीर हक्का बक्का हो गया। नोमान बिन बशीर को पता था, वो जानता था कि मरजाना का बेटा इब्ने ज़ियाद कितना बड़ा जालिम है। वो अच्छी तरह से ये जानते थे नोमान बिन बशीर। नोमान बिन बशीर डर गए, पीछे हटे, नोमान बिन बशीर को बुलाया, कहा तूने बहुत गलत किया, तुझे सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं कूफे वालों को देखता हूँ, पहले मैं कूफे वालों को मैं देखता हूँ। अब ये इब्ने ज़ियाद मरजाना का बेटा दारुल इमारत की छत पर चढ़ा और छत पर चढ़ने के बाद कहा कि ए कूफा वालों, देखो देखो, मैं हुसैन इब्ने अली नहीं, मैं मरजाना का बेटा हूँ, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, मैं ज़ियाद का बेटा हूँ, मैं मरजाना का बेटा हूँ। जब कूफे वालों ने जब देखा ना इब्ने ज़ियाद को, मरजाना के बेटे को, कूफे वाले डर गए। इब्ने ज़ियाद ने धमकी दिया, इब्ने ज़ियाद ने धमकी देकर कहा, अब अगर कोई आगे आएगा जो मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा, उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा, उसके घरों में आग लगा दिया जाएगा, उसके बच्चों को जिंदा जला दिया जाएगा। और सिर्फ धमकी ही नहीं दिया, उसने किया, धमकी नहीं दिया, उसने ये कारनामा किया। अब ये पूरा वाकया तो नहीं पढ़ सकता, पूरा वाकया पढ़ने के लिए 3 घंटे चाहिए, ये मैं पूरा वाकया नहीं पढ़ सकता। अब मैं इसको शार्ट करता हूँ, मैं पूरा वाकया डिटेल्स में नहीं पढ़ सकता हूँ। अब मैं, क्योंकि मुझे आज एक शहादत पढ़नी है, जनाब मुस्लिम बिन अकील की एक शहादत पढ़नी है। पूरा वाकया अगर पढ़ूंगा आज भी मुकम्मल नहीं होगा, कल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कल फिर मुकम्मल होगा। लेकिन इसको शार्ट पे छोड़ देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पे यहाँ से आगे की मैं बात करूंगा। अब जरा देखिए, इसने डराया, धमकाया, कूफे वाले पीछे हटे, एक एक कर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर जिन लोगों ने बैत किया था तोड़ने लगे। वाकया बहुत लंबा है, अभी हानी बिन उर्वा का मामला आएगा। हानी बिन उर्वा के घर में थे मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादे। हानी बिन उर्वा को इब्ने ज़ियाद ने पकड़वाया, जेल में बंद करवाया। फिर हानी बिन उर्वा का कबीला था, कबीला मजहज, वहां के लोग आए लड़ने के लिए इब्ने ज़ियाद से कि तूने हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया। फिर वहां पर हानी बिन उर्वा को जिंदा दिखाया गया, फिर वापस चले गए, फिर कूफियों के अंदर जोश आया। फिर उसके बाद हानी बिन उर्वा को कैद खाने में रखकर फिर जनाबे मुस्लिम बिन अकील की सरगोशी करवाई गई। सरगोशी जिसने की थी उसका नाम था मुअक्किल। मुअक्किल ने सरगोशी की थी, यानी वो जो है सुराग का पता कर रहा था कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ पर है, मुस्लिम बिन अकील कहाँ पर है। ये बहुत लंबा वाकया है, बहुत लंबा वाकया है। मैं सारे वाकया को मैं साइड पर कर देता हूँ, एक एक करके धीरे धीरे जनाब मुस्लिम बिन अकील के हाथ से लोग बैत तोड़ना स्टार्ट कर दिए। एक वक्त में आपके पास 40,000 लोग थे कूफी, एक वक्त ऐसा आया 40,000 से आपके पास बचे सिर्फ 500। फिर वो 500 का काफिला चला ना, फिर धमकी मिली, 500 लोगों ने छोड़ दिया, सिर्फ बचे 40 लोग। जब 40 लोग बचे ना तो मगरिब का वक्त हो गया। जब मगरिब का वक्त हो गया कूफे में, जनाब मुस्लिम बिन अकील गए 40 लोगों के साथ नमाज पढ़ने के लिए। जनाब मुस्लिम गए नमाज पढ़ने के लिए, जनाब मुस्लिम ने सलाम फेरा, नमाज पढ़कर देखते हैं जो 40 थे ना 40 जा चुके हैं, सब ने मुझे छोड़ दिया है। उस घर में थी उस तवा नामी बूढ़ी औरत ने जब देखा जनाब मुस्लिम बिन अकील को तन्हा अकेला, उस तवा ने कहा बेटा आ जाओ, तुम अकेली हो। मुस्लिम बिन अकील अंदर आए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा अम्मा, पूरे कूफे वालों ने मुझे देखकर अपने दरवाजों को बंद कर लिया, आपने दरवाजे को नहीं बंद किया। तवा ने कहा मेरा दिल गवारा ही नहीं कर रहा था कि मैं दरवाजे को बंद करूं, मेरा दिल ये कह रहा था कि कोई सैयदा के घराने का कोई मेरे घर पे आने वाला है।
اتنا کہنا تھا مسلم بن عقیل نے کہا اماں وہ میں ہی ہوں زہرا کے گھرانے کا. کہا آپ کون؟ کہا مسلم بن عقیل حسین کا بھائی. کہا آپ حسین کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں. تو وہاں اندر بلائی تو وہاں نے منہ ہاتھ دھلایا. کہا بیٹا تھوڑا پانی پی لو. پانی پلایا. کہا بیٹا کچھ تھوڑا سا کھا لو. اب بیٹا آرام کر لو. چنانچہ مسلم بن عقیل آرام کرنے لگے. اس بوڑھی عورت کا شکریہ کرتے ہیں اماں کا. شکریہ ادا کرنے کے بعد ادھر رات میں بوڑھی عورت جو تووا تھی, تووا کا بیٹا آیا جس کا نام تھا بلال. جیسے ہی بلال آیا تو بلال سے خوش ہو کر اس اماں نے کہا بیٹا بلال آج میں کتنی خوش ہوئی ہوں پتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج ہمارے گھر میں رسول اللہ کے گھرانے کا ایک شہزادہ عقیل کا بیٹا مسلم جو حسین کا چچازاد بھائی ہے ہمارے گھر پر ہے, آرام کر رہا ہے. بلال نے جب سنا نا کہ مسلم بن عقیل جہاں پر ہے, کیونکہ اعلان ہو چکا تھا جو مسلم بن عقیل کا پتہ بتائے گا منہ مانگی دولت یزید کے دربار سے لے کر جائے گا, اس کو دولت سے نوازا جائے گا. اب وہ دولت کے لالچ میں وہ جلدی جلدی کھانا کھایا نکل گیا. تو وہاں نے کہا بیٹا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ آج تک آپ رات میں نہیں گئے, رات کو کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج ضروری کام آ گیا ہے میں جا رہا ہوں. وہ ڈائریکٹ آیا کس کے پاس؟ محمد ابن اشعث کے پاس. محمد ابن اشعث کے پاس آیا. محمد ابن اشعث کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے محمد ابن اشعث جس مسلم کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو اس مسلم کا اگر میں پتہ بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ محمد ابن اشعث نے کہا اگر تو پتہ بتا دے گا تجھے منہ مانگی دولت یزید کے دربار سے میں دلواؤں گا. تو اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پر ہے, میرے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں. محمد ابن اشعث نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جلدی کر. محمد ابن اشعث ابن زیاد کے پاس آیا. ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد مسلم بن عقیل تووا کے گھر پر ہے, ہمیں اجازت دو ہم جائیں اس کو گرفتار کر کے لائیں. ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے. ابن زیاد نے کہا ابن اشعث اے محمد ابن اشعث 50 لوگوں کو لے کر جاؤ. محمد ابن اشعث ہنسنے لگا. محمد ابن اشعث نے ہنس کر کہا کہ اے مرجانہ کا بیٹا کتنا کہا؟ کہا 50. کہا تو سٹیا گیا ہے کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ کوئی نارملی بندہ تھوڑی گئے, جس کو پکڑنے جانا ہے نا اس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑا ہے. جس کو پکڑنے جانا ہے نا اس کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑا ہے. جس کو پکڑنے جانا ہے نا وہ عقیل کا بیٹا علی کا بھتیجا ہے, جعفر کا بھتیجا ہے, محمد کا نواسا ہے, حسین کا بھائی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھ. کہا اے محمد ابن اشعث کتنے کو لے کر جائے گا؟ 100 کو لے کر جا. کہا 100 بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. ابن زیاد نے کہا اکیلا تنہا مسلم 100 بھی کم ہے؟ کہا ہاں. کافی کس کو کتنے کو لے کر جائے گا؟ محمد ابن اشعث نے کہا 300 کا لشکر چاہیے اور لشکر جتنے ہونے چاہیے سب اچھے سے اچھے پہلوان ہونے چاہیے, اچھے سے اچھے لشکر ہونے چاہیے. 300 کا لشکر چاہیے. ابن زیاد نے کہا ایک کو پکڑنے کے لیے تو 300 کو لے کر جائے گا؟ کہا ہاں ایک کو پکڑنے جانا ہے. محمد ابن اشعث نے کہا وہ پرندہ تھوڑی ہے کہ جان میں پھنسا کے پکڑ لیں گے. محمد ابن اشعث نے کہا علی کا شیر ہے, علی کا شیر ہاتھ میں نہیں آئے گا. کہا ٹھیک ہے لے کر جا. محمد ابن اشعث نے 300 کو لیا, لے کر چلا آگے بڑھ. جب کھولو کتابوں کی جب آواز آنے لگے, مسلم بن عقیل آرام کر رہے تھے. مسلم بن عقیل نے سنا کھولو کتابوں کی آواز. مسلم بن عقیل اٹھے اور جناب تووا بھی اڑ گئی. تووا نے کہا ہائے اللہ اتنے کھوڑوں کی آواز آ رہی ہے. مسلم بن عقیل نے کہا اماں تیرا شکریہ, میں تیرے گھر پہ اتنی دیر تک رہا. اماں اب میرا وقت آ گیا ہے, اب مجھے تیاری کرنی ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا مجھے پتا ہے یہ سب جو ہے ابن زیاد کا لشکر ہے, یہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو تووا نے کہا کہ یہ خبر کس نے دے دیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا کہ جو تیرا بیٹا بلال تھا, بلال کے سوا کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے. بلال آیا. جیسے بلال آیا تووا نے کہا بلال تو نے کیا کیا ہے؟ بلال نے کہا جو مجھے کرنا تھا میں نے کیا. تووا نے کہا خبردار تو مجھے اپنی گندی زبان سے مجھے مانا کہنا,
क्योंकि मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ। तू अहले बैत का दुश्मन नजर आ गया, तू मेरा बेटा नहीं रहा, मैं तेरी माँ नहीं रही, तू मेरे बेटे से निकल जा। तो ने उसको बेटे से निकाल दिया। अब पूरा लश्कर आया। इधर मुस्लिम बिन अकील अपने तलवारों को लेते हैं। तलवारों को लेने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं मोहम्मद इब्ने अशद बाहर निकलते हैं। मोहम्मद इब्ने अशद 300 का लश्कर। मोहम्मद इब्ने अशद ने मुस्लिम बिन अकील को देखा। यूं जब मुस्लिम बिन अकील को देखा, मुस्लिम बिन अकील तलवार लिए हुए हैं। मुस्लिम बिन अकील से कहने लगा, ए मुस्लिम सरेंडर कर दो, ए मुस्लिम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, ए मुस्लिम बिन अकील सरेंडर हो जाओ। शायद वक्त भी गुंजाइश लगता है कि नहीं है, वक्त तो अब जरा देखिए जनाबे मस्कारी साहब, बहुत जल्दी नहीं पढ़ रहा हूँ उसको, मैं शहादत कंप्लीट करके मैं रुक सकूँगा, मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ मैं। अब जनाबे मुस्लिम बिन अकील इब्ने अशद ने कहा, ए मुस्लिम आ जाओ। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ए इब्ने अशद तुझे पता है तो किससे बात कर रहा है? मोहम्मद इब्ने अशद ने कहा, हाँ। कहा मुस्लिम बिन अकील से। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, भूल गए मैं कौन हूँ? कहा कौन हो? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, याद दिलाता हूँ। कहा क्या याद दिलाओगे? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मेरे चचा ने बदर और उहद में तेरे खानदान को चुन चुन कर तेरे बाप उतबा और शैबा को, अशाद को मेरे चचा अली ने कत्ल किया था। भूल गया? आज तू उसी अली के भतीजे के पास आया है। ये ना भूल मेरे रगों में हैदर का खून दौड़ रहा है। ये ना भूलना, मुझे तन्हा ना समझना। तन्हा हूं तो क्या हुआ, अली का शेर हूं, अली के घराने का शेर हूं। इब्ने अशद ने अपने लश्कर वालों को इशारा किया, सिपाहियों जाओ आगे बढ़ो, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर लेकर आगे बढ़ जाओ। लश्कर आगे बढ़ा, 300 का लश्कर, 300 का लश्कर आगे बढ़ा। जैसे 300 का लश्कर आगे बढ़ा, खुदा की कसम इधर जनाबे मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तूने मुस्लिम की बात को ना मानी। 300 का लश्कर आया, 300 का लश्कर आया, मुस्लिम बिन अकील पर वार करने लगा। मुस्लिम बिन अकील ढालों से वार को रोकते रहे, वार को रोकते रहे। फिर मुस्लिम बिन अकील ने अपने तलवारों को निकाला और तलवारों को निकालने के बाद खुदा की कसम मुस्लिम बिन अकील ने अपने तलवारों को निकाला और तलवार को हवा में लहराया। जैसे ही हवा में लहराना था, तलवार का हवा में लहराना था, खुदा की कसम आसमान की सारी बिजलियां मुस्लिम बिन अकील के तलवार में समा गई। आसमान की सारी बिजलियां मुस्लिम बिन अकील के तलवार में समा गई। मुस्लिम बिन अकील अपने हाथों को लहराते थे तो ऐसा लगता था, खुदा की कसम ऐसा लगता था कि मुस्लिम बिन अकील के बाजू में हुसैन का बाजू आ गया हो, मुस्लिम बिन अकील के बाजू में अब्बास का बाजू आ गया हो, मुस्लिम बिन अकील के हाथों में अब्बास का हाथ आ गया हो, मुस्लिम बिन अकील के बाजू में अली हैदर कररार का खून आ गया हो। अब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार को लहराया और तलवार को निकालने के बाद वार करना स्टार्ट किया। तलवार अली का शेर, अली के घराने का शेर, मोहम्मद अरबी का शेर, मोहम्मद मुस्तफा का शेर, मुस्लिम बिन अकील शेर इब्ने शेर, शेर का बेटा शेर है। वो शेर आगे बढ़ा और आगे बढ़ कर हमला स्टार्ट किया। हमला ऐसा था, खुदा की कसम हमला ऐसा था, जिन लोगों ने सिफ़ीन का नजारा नहीं देखा था, अब्बास अलमदार का, वो मोहम्मद इब्ने अशद अपने लश्कर वालों के साथ देख रहा था। मोहम्मद इब्ने अशद देख रहा है कि मुस्लिम बिन अकील सबको मार रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील की तलवारें चल रही है, सारा का सारा लश्कर खत्म हो रहा है। फिर मुस्लिम बिन ये मोहम्मद इब्ने अशद ने चाल चला, मोहम्मद इब्ने अशद ने चाल चला। मोहम्मद इब्ने अशद ने कहा, एक काम करो, एक तरफ से ना। मोहम्मद इब्ने अशद ने कहा, कुछ ऐसे एक काम करो कि छतों पे चढ़ जाओ, इशारा कर दो अपने अपने लोगों से कि वो छतों पे चढ़ जाए। छतों पर चारों तरफ से लोग चढ़ गए, जमीन में भी चारों तरफ से फैले हैं, छतों पर भी चारों तरफ से फैल गए। और जो छतों पर चारों तरफ से फैला गया ना, पत्थर मारे गए मुस्लिम बिन अकील को। जनाबे मुस्लिम बिन अकील को जो पत्थर मारा गया, जनाबे मुस्लिम बिन अकील को एक पत्थर आपके होंठ पर लगा, अब वो होंठ आपका फट गया
اور خون وہاں سے گرنے لگا. جب جناب مسلم بن عقیل نے دیکھا نا کہ اب زمین سے سامنے سے مجھ پہ وار نہیں ہو رہا ہے, اب لوگ چھتوں پہ چڑھ کر وار کر رہے ہیں, تو مسلم بن عقیل نے کہا شاید تو نے سنا نہیں محمد ابن اشعث, میں شیر ہوں, شیر علی کا شیر ہوں, اور جو شیر ہوتا ہے نا وہ چھلانگ لگا کر حملہ کرتا ہے. خدا کی قسم شیر کی طرح مسلم بن عقیل چھلانگ لگاتے ہیں, چھتوں پر پہنچتے ہیں, اور چھتوں پر پہنچنے کے بعد سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, سب کو کاٹ رہے ہیں. مسلم بن عقیل کی تلوار چل رہی ہے, سارے یزیدی کٹ رہے ہیں, سارے یزیدی ایسے کٹ رہے ہیں جیسے چائنیز لوگ چائنیز ریسٹورینٹ میں گاجر مولی کاٹا کرتے ہیں, اسی طرح سے مسلم بن عقیل ان یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں, ان یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں. یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں, کھیرے کی طرح کٹ رہے ہیں, گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. ادھر جناب مسلم بن عقیل آپ آئے, اور آنے کے بعد ایک دیوار تھا گھر کا, تھک گئے, پیاس محسوس ہوئی, اس دیوار کے پاس آئے, اس دیوار پر آپ نے ٹیک لگایا. اس دیوار پر جیسے آپ نے ٹیک لگایا, وہ اس کی بغل میں جو گھر تھا وہ تھا بکیر ابن عمران کا. بکیر ابن عمران اس کا گھر تھا. بکیر ابن عمران اپنے گھر سے پیچھے سے نکلا, اور نکلنے کے بعد مسلم بن عقیل کے اوپر وار کیا. جیسے مسلم بن عقیل کے اوپر وار کیا نا, تو مسلم بن عقیل اس حالت میں بھی پلٹ کر آپ نے ایسا وار کیا, ایسی تلوار چلائی کہ وہ بکیر ابن عمران اسی جگہ پر دو ٹکڑا ہو گیا, واسطے جہنم ہو گیا. جہنم میں پہنچ گیا, اپنے باپ دادا کے پاس جہنم میں چلا گیا. اور جناب مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں اماں پیاس لگی ہے. جناب طوا آئی پانی لے کر ایک کٹورے میں, کہا جناب مسلم پی لو. جناب مسلم نے ہونٹ کو قریب کیا, پینے لگے. جیسے ہونٹوں کے قریب کیا نا, ہونٹ سے خون پانی میں گرا. مسلم بن عقیل نے کہا خون گر گیا ہے, دوسرا پانی لے کر آؤ. پھر آپ نے قریب کیا, پھر خون گر گیا. پھر تیسری بار پانی آیا, پھر خون گر گیا. پھر مسلم بن عقیل نے کہا اماں تیرا شکریہ, تو نے اتنا بڑا کام کیا. اماں لگتا ہے پانی اب میری قسمت میں نہیں ہے, حوض کوثر پہ ہی جا کر نانا کے ہاتھوں سے پینا پڑے گا. اب پانی مسلم کی قسمت میں نہ رہا. جناب مسلم بن عقیل پیاس کے عالم میں ہے. جناب مسلم بن عقیل کی حالت جب دیکھا نا محمد ابن اشعث, پھر محمد ابن اشعث نے کہا وار کرو. خدا کی قسم پھر علی کے شیر نے پلٹ کر وار کیا. جب دیکھا محمد ابن اشعث پریشان ہو گیا, گھبرا گیا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے, یہ اب قابو میں نہیں آ رہا ہے, اب کیا کیا جائے. محمد ابن اشعث نے چال چلا. محمد ابن اشعث نے کہا اے مسلم بن عقیل ہم ہتھیار ڈالتے ہیں, ہم تجھ سے اب نہیں لڑنا چاہتے ہیں. آپ بھی تلوار روک دیں, ہم بھی تلوار روک دیتے ہیں, ہم آپ سے اب لڑنا نہیں چاہتے ہیں. اے مسلم بن عقیل ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب صلح کر لیا جائے, اب آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیا جائے. بہرحال باتیں بہت ساری ہوئی. دھوکے سے جو ہے جناب مسلم بن عقیل کو ان کے باپ دادا کا یہی کام تھا, دھوکے سے مارنا. مولا کائنات کو دھوکے سے مارا گیا, مولا حسن کو دھوکے سے مارا گیا, مسلم بن عقیل کو دھوکے سے مارا گیا, کربلا میں امام علی مقام کو دھوکے سے مارا گیا. ان کے پورے خاندان میں ہی کارنامہ تھا, دھوکہ ان کے یہاں پورا چلتا تھا. ان کے نسلوں میں پورے دھوکے بازی تھی, اب دھوکہ بازی رچا گیا. جناب مسلم بن عقیل نے اپنے ہتھیار کو رکھ دیا. اب مسلم بن عقیل کو ادھر لے کر آیا ابن زیاد کے دربار میں. جیسے ابن زیاد کے دربار میں لے کر آنے لگے, ادھر دروازہ کھلا ہے. آپ کو ایک بات معلوم ہوگی, حضور کے ایک صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں جن کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا گارنٹی ہے جنت ان پر ضرور واجب ہے, جنت ان پر واجب ہے. اس سعد ابن ابی وقاص کا ایک بیٹا تھا جو حرام خور نکلا, ابن سعد تھا. ابن سعد نے کہا جیسے
से मेरे बाबा ने यानी साद इब्न अबी वक्कास जब जंग में जाते, एक जंग में साद इब्न अबी वक्कास ने हुजूर की तरफ से पहला तीर चलाया था। इधर इब्न साद ने क्या काम किया, पहला तीर आले मोहम्मद पर मैं चलाऊंगा, आले मोहम्मद पर मैं तीर चलाऊंगा। बाप अशराए मुबशरा का सहाबी है और बेटा देख लो, बेटा जो है जहन्नमी है। और ये किसका बेटा है, अशराए मुबशरा सहाबी का बेटा है। जब एक सहाबी का बेटा कत्तार हो गया, कत्तार निकल गया, सहाबा का बेटा कत्तार निकल गया। इब्ने साद था, इब्ने साद ने तीर मारा, जनाबे मुस्लिम बिन अकील लहूलुआन हो गए। जनाबे मुस्लिम बिन अकील के माथों पर पेशानी पर जो है लगा, तीर लगा, हाथों पर तीर मारा गया, जख्मों से चूर चूर हो गए। जनाबे मुस्लिम बिन अकील तोके से आपको मारा गया, तोके से जब आपको जख्मी कर दिया गया ना, जख्मी करने के बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा कि एक काम करो, मुस्लिम बिन अकील को कूफे की छत पे लेकर जाओ, दारुल इमारत की छत पर लेकर जाओ। कहा दारुल इमारत की छत पर लेकर जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील का सर काटो, मुस्लिम बिन अकील का सर काटो। ये कौन? मुसलमान है, मुसलमान। मोहम्मद इब्ने अशाक, नाम देखो क्या नाम है, मोहम्मद इब्ने अशाक नाम देखो। इब्ने साद सहाबी का बेटा है, ये नाम देख लो, बड़े बड़े सहाबी के बेटे हैं जो इमाम अली मकाम के खिलाफ आए हैं। सब मुसलमान ही थे ना, सारे के सारे मुसलमान थे। अब जरा देखे, इधर कूफे की दारुल इमारत पर लेकर जाया गया, दारुल इमारत पर मुस्लिम बिन अकील को लेकर गए और लेकर जाने के बाद एक जल्लाद आया, हुक्म हुआ कि गर्दन मार दिया जाए। का आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो? जनाब मुस्लिम ने कहा तीन चीजें हैं, तीन ख्वाहिशें। कहा क्या? कहा मेरा घोड़ा हानी बिन उर्वा के यहाँ है, मेरे घोड़े को बेच देना, और कुछ कर्जा है वो कर्जा अदा कर देना, और कुछ बचेगा तो गरीबों में तकसीम कर देना। तो कहा पहली शर्त तो कर दी जाएगी। मौला ने कहा दूसरी शर्त ये है ना कि मैंने अपने भाई को खत लिखा है, बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई यहाँ पे ना आए, हुसैन यहाँ पे ना आए। तीसरा, हुसैन के साथ में पर्देदार बीवियां हैं, कूफा उनके लायक नहीं है, वो कूफे में ना आए, यहाँ पे हर किस ना आए। का एक तो पूरी की जाएगी और पूरी नहीं की जाएगी। दारुल इमारत का छत है, दारुल इमारत की छत पर एक आया, आने के बाद उसने वार किया। इधर सफर में थे इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर गिर गए। जैसे जमीन पर गिरे, मौला अब्बास आए, मौला अब्बास ने कहा ए मेरे आका हुसैन, आप घोड़े से जमीन पर गिर गए। मौला हुसैन रोने लगे। मौला हुसैन ने कहा अब्बास आ मैं कुछ दिखाता हूँ, आ मैं कुछ दिखाता हूँ। अब्बास इलमदार ने कहा आका दिखाइए। मौला हुसैन ने अपनी दो उंगलियों को ऐसे किया, कहा अब्बास मेरे दो उंगली की जानिब देख। अब्बास ने दो उंगली की जानिब देखा। मौला अब्बास क्या देखते हैं? मौला अब्बास कह रहे मौला एक तो ये तो एक दामनी इमारत की छत लग रही है, मौला एक जल्लाद खड़ा है, मौला उसने वार किया है, मौला एक सर है। मौला हुसैन ने कहा अब्बास गौर करके देख। अब्बास ने देखा, अब्बास ने हुसैन के बाहों में डालकर अब्बास ने रोकर कहा ए मेरे आका, मेरा भाई मुस्लिम मारा गया, मुस्लिम को कत्ल किया गया, मुस्लिम बिन अकील हमारे दरमियान ना रहे। मेरे भैया मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया। मौला अब्बास ने कहा ए मेरे मौला, दारुल इमारत की छत है, मुस्लिम का सर कटेगा, नीचे गिरेगा। हे मेरे मौला, अब्बास को हुक्म दे दे, अब्बास पहुंच जाए, मुस्लिम का सर अपने हाथ में ले ले, जमीन पर न गिरने दे। हुसैन ने कहा अब्बास जरा नीचे दे। अब्बास ने दोनों उंगली में
نیچے دیکھا ایک پردے دار بیوی جو پردے میں ہے، اپنے آنچل کو یوں پھیلائی ہوئی ہے۔ مسلم بن عقیل کا ساتھ اس کی جھولی میں آیا۔ عباس نے کہا اماں تیرا شکریہ۔ عباس نے کہا اے حسین یہ بی بی کون ہے؟ حسین نے کہا عباس میری ماں زہرا ہے، ہم یہاں پر گئے، میری ماں زہرا مسلم کے سر کو اپنی آنچل میں لے لیا ہے، اپنی آنچل میں لے لیا ہے۔ دشت کربلا کا پہلا شہید مولا حسین کا سفیر شہید ہو گیا۔ بی بی رقیہ یتیم ہو گئی، رقیہ یتیم ہو گئی، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما علينا إلا البلاغ۔ تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گئے ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مولا علی مشکل کشا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدہ فاطمہ زہرا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مولا حسن مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سلطان کربلا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہدائے کرب و بلا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب کائنات، پروردگار عالم، نوروز آباد کی سرزمین پر امام بارگاہ میں آج ایک چوتھی مجلس پڑھی گئی۔ مولا مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذکر ہوا۔ یا اللہ جو بھی پڑھے گئے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا رسول کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجئے، مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجئے، امام حسن آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجئے، امام حسین آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجئے۔ مولا عباس ثانیہ زہرا، بی بی صغرا، بی بی سکینہ، کلثوم، رقیہ، بی بی شریفہ، بی بی فضہ،
بی بی معصومہ کم، تمام شہزادیہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، خلفائے راشدین، سب کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما لیجیے۔ مولا مسلم بن عقیل فرزندان مسلم بن عقیل شہزادہ عبد محمد، شہزادہ امیر قاسم، شہزادہ معصوم علی اصغر شبیہ پیغمبر، شہزادہ علی اکبر، شہدائے کربلا، سید سجاد، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری، صاحب الزمان یا امام زمانہ، امام مہدی علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے۔ سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز سرکار صابر پاک سرکار وارث پاک سرکار شاہ پی نیاز سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنا سرکار بو علی شاہ قلندر سرکار داتا حیات قلندر، رابعہ بصری قلندر، لال شہباز قلندر، شقی شہباز قلندر، بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، تمام اولیاء اعظام کی بارگاہ میں نصر مولا قبول فرما۔ رب کائنات جتنے بھی یہاں پہ حاضر ہیں، یہ اے اللہ یہ مولا حسین کو سننے کے لیے، کربلا سننے کے لیے سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پہ آئی ہیں، یا الہ العالمین اس کے ان لوگوں کے پردے کی حفاظت فرما۔ یا سیدہ فاطمہ زہرا، بی بی زینب الکبریٰ، یہ جتنی بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان پر اپنا خاص کرم فرما، خاص فضل فرما۔ اے اللہ کربلا کا ذکر سننے کے لیے جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، آئے ہیں، یا الہ العالمین سب کے دلوں کی حالات کو تو جانتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہوں، مولا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے فیل سے ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ مولا ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، نور کی بارش۔ اور مولا یا الہ العالمین ندیم قریشی صاحب جن کی طبیعت علیل ہے، مولا انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کربلا کے سید کربلا کے بیمار، عابد بیمار، سید سجاد امام زین العابدین عابد بیمار کے صدقے طفیل میں ندیم قریشی کو شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا حسین کے صدقے طفیل میں شفا عطا فرما دیجیے۔ بی بی سغرا کے صدقے طفیل میں شفا عطا فرما دیجیے۔ اہل بیت کا واسطہ مولا شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا جتنے بھی ہیں ہم سب کو حسینی بنا، ہم سب کو پنجتنی بنا، ہم سب کو پکا حسینی بنا، پکا پنجتنی بنا۔ لی خمسۃ مصطفی حر وبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم والفاطمہ شاہ مرتضی شیر یسنا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نادی علی یم زل لجائی تجدہ اونا لک فی النبی کل ہم من وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا جدنا سيدنا حسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا محمد رسول